اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاکستان سے بریلوی جاتے ہیں نا، امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، لیکن وہاں شیعہ آپ دیکھیں گے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ صرف ماربل کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، قالین پہ نہیں پڑھتے، اور چونکہ وہاں پہ وہ ٹکی والا بھی ایشو ہو جاتا ہے ان کے لیے، تو وہ ان کے ہاں چونکہ افضل ہے، ہمارے ہاں بھی یہ افضل ہے، وہ ذرا بہت زیادہ اس میں غلو کر گئے۔ میرا تو ٹکیا کے اوپر بھی کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں یعنی نیکڈ زمین کے اوپر نماز پڑھوں، یہ افضل ہے، سنت بھی یہی ہے، بخاری مسلم کی درجنوں احادیث اس پر گواہ ہیں۔ تو انہوں نے اس کے ایکویلنٹ ایک ٹکی نکالی ہوئی ہے، وہ ایسی ٹکی ہو جو زمین کی جنس سے ہو، نہ پہنی جاتی ہو اور نہ کھائی جاتی ہو، تو اس کی ٹکی بن سکتی ہے۔ تو مٹی کی ٹکی وہ بنا لیتے ہیں، لکڑی کی، وہاں میں نے جو دیکھا ہے وہ لکڑی کی ٹکیاں رکھی ہوئی تھی، چونکہ لکڑی نہ پہنی جاتی ہے اور نہ کھائی جاتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ کی ایک چٹائی تھی خمرہ، اور وہ سجدے والی جگہ پہ ہی رکھی جاتی تھی سر، وہ کھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی۔ تو آپ علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے نا تو اس خمرہ کے اوپر سجدہ کرتے تھے، اور جب وہ تھوڑی سی میلی ہو جاتی پھر دھو دی جاتی تھی۔ تو وہ خمرہ چٹائی والا معاملہ، ایک کھجور، ہم بھی اپنے بچپن میں ایسے پھوڑوں پہ نماز پڑھتے رہے ہیں جو کھجور کے وہ بنے ہوئے ہوتے تھے، تو وہ کتنی مبارک روحانیت ہوتی تھی ان مسجدوں کی، ان چٹائیوں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ یعنی انہوں نے وہاں پہ ارینجمنٹ کیا ہوا تھا۔ تکفیر والا معاملہ نہیں، امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ماربل والی جگہ تلاش کرتے ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ نماز نہ پڑھے۔ خاک پر سجدہ، سجدگاہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ سُجَّدًا، اللہ نے میرے لیے زمین کو، خاک کو سجدگاہ قرار دیا ہے۔ یہ حدیث پیغمبر ہے کہ جسے علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں، بالخصوص بخاری میں اور صحیح نسائی میں، ابن ماجہ میں اور سنن ابن داؤد وغیرہ میں اس حدیث کو نقل کیا۔ پیغمبر جب سجدہ کیا کرتے تھے تو آپ قالین پر سجدہ نہیں کرتے تھے، پیغمبر اکرم کپڑے پہ سجدہ نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا کہ جو نماز پڑھ رہے تھے اور ان کا امامہ زمین کے اور ان کے درمیان حائل تھا، ان کے ماتھے میں، ان کی پیشانی اور زمین کے درمیان حائل تھا۔ آپ نے اتنا انتظار نہیں فرمایا کہ آپ اسے نماز ختم کرنے دیتے، بلکہ آپ آگے بڑھے اس کی اہمیت کے پیش نظر، اور آپ نے اس کا امامہ اپنے ہاتھ سے اس کے سر کی جانب پیچھے ہٹا دیا تاکہ پیشانی اور زمین میں کپڑا حائل نہ ہو۔ لہذا کپڑے پر سجدہ یہ پیغمبر اکرم کی سنت سے ہٹ کر ہے۔ السجود علی الخمرہ، یہ کتب اہل سنت کے اندر پورا باب ہے۔ خمرہ، ٹھیکرے پہ سجدہ، اور مٹی، پختہ مٹی پہ سجدہ، یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ پیغمبر اکرم کپڑے پہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ ایک شخص کہنے لگا کہ آپ سجدگاہ پر سر رکھ کے سجدہ کرتے ہیں، کبھی اگر کوئی کسی کی عبادت کر رہا ہو تو اس پہ چڑھتا نہیں ہے، اس پر بیٹھتا نہیں ہے، اس پہ سوار نہیں ہو جاتا۔ ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لہذا خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر بھی اذان کہی جاتی رہی ہے، نبی کے زمانے میں بھی اور بعد از پیغمبر بھی۔ اسی طرح اگر سجدگاہ، جو خاک جس پر ہم سر رکھ کر سجدہ کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں تو کبھی بھی اس پہ سر نہیں رکھیں گے، بلکہ اسے اپنے سر سے آگے رکھیں گے، تب جا کر اس خاک کا سجدہ شمار ہوگا۔ کربلا سے پہلے مطلقاً خاک پر سجدہ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ وَطَابَتُ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ، معصوم فرما رہے ہیں کہ وہ خاک جس میں آپ حسین دفن ہو گئے، اے اصحاب پیغمبر جس خاک میں آپ دفن ہو گئے، وہ خاک طیب و طاہر ہے، لہٰذا جب خاک پر سجدہ کرنا ہی ہے تو پھر وہ خاک جو طیب و طاہر زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے، اسے اگر سجدہ قرار دے دیا جائے تو بالکل ٹھیک ہے۔ ایک شخص نے ہم سے کہا کہ آپ خاک پر سر رکھتے ہیں، آپ سجدگاہ پہ سر رکھ کے سجدہ کرتے ہیں، لہٰذا آپ شرک کرتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سر رکھتے ہیں؟ کہنے لگے ہم ہر جگہ رکھ لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر بڑا مشرک کون ہوا؟ جو ہر جگہ سر رکھ لے اس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں، اور جو مخصوص جگہ پر سر رکھے اور پاک اور خاک پر سر رکھے اسے مورد الزام ٹھہرا جائے۔ کتب اہل سنت کے اندر السجود علی الخمرہ ایک پورا باب ہے سجدگاہ کے عنوان سے۔ پیغمبر نے کبھی کپڑے پہ سر نہیں رکھا، ہمیشہ پختہ مٹی پر اور ٹھیکرے پر اور خاک پر سر رکھا ہے، یہی سنت پیغمبر۔